فائز ہیں، ہم نے ان کے نام پر صف بندی کر لی ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہے جس نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ کبھی کسی صحابی کو دوسری صحابی کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور الامان والحفیظ جو تماشا لگا ہوا ہے، ایک حساس بندہ جو صاحب علم ہے، صاحب شعور ہے، یقین کریں اس کا دل صرف اور صرف دکھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم نے ان تمام ہستیوں سے محبت بھی کرنی ہے، ان تمام ہستیوں سے پیار کو اپنے ایمان کا لازمی حصہ بھی سمجھنا ہے، اور خاص طور پر ان کے کردار کو سمجھ کر اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اور ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنے قول و عمل کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اصل کام ہمارے ذمہ تھا۔ ہمارا کردار کیا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، صوم و صلات کی پابندی کیا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اجتماعی طور پر دین کو کیا مسائل درپیش ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، عالمی سطح پر مذہب اسلام کو کتنے چیلنج پیش ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور مسلمانان عالم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہر اس شخص کو موقع ملا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، اس کو ایک سکرین مل گئی ہے، اس کو ایک پیج مل گیا ہے، اس کو بات کرنے کے لیے ایک بظاہر کچا پکا جو بھی ہے پلیٹ فارم مل گیا ہے۔ اب اس کو نہیں پتہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی، میری کس طرح کی بات سے کس طرح کا اثر معاشرے میں جا رہا ہے۔ سننے والے اس بات کو جب سنیں گے تو ان کا مزاج کہاں تقسیم ہوگا۔ حالانکہ بولنے والے کی، خطبہ دینے والے کی، تبلیغ کرنے والے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی نپی تلی گفتگو کرے، وہ ایسے الفاظ کو چبا چبا کر بیان کرے، اور بولنے سے پہلے 100 بار وہ سوچے کہ میرے اگر چاہنے والے ہیں، میرے اگر مریدین ہیں، میرے حلقہ ارادت میں ہیں، 4 بندے اگر میرے اوپر کوئی اعتبار کرتے ہیں تو میں ان کے سامنے کون سی ایسی بات رکھ رہا ہوں جس بات کو سن کر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف میلان بڑھ جائے اور دوسری طرف سے وہ کٹ آف ہو جائے، ایک طرف وہ مکمل جھک جائے اور دوسری طرف سے اپنا مکمل رشتہ ہی توڑ بیٹھے۔ تو یہ سب ذمہ داری رہنماؤں کی تھی، لیکن المیہ ہے، افسوس ہے کہ رہنماؤں نے، رہبروں نے، لیڈروں نے ہمیشہ اپنے ماتحت لوگوں کا غلط استعمال کیا ہے، اور قوم کو تقسیم در تقسیم کیا ہے، اور مزید ان کی صفوں کو بکھیرا ہے، ان کی صفوں کو جوڑا نہیں ہے۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان کے دل میں حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت بھی ضروری ہے، حضرات صحابہ کرام کی بھی محبت ضروری ہے۔ آل و اصحاب کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی پوسٹ کو شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جب مخصوص دن آ جائیں، ان کی شہادت کے، ان کی تاریخ کے مخصوص ایام آ جائیں تو جناب اس موقع پر ہم سوشل میڈیا پر اظہار کر دیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، پھر کسی اور کا دن آ گیا جی ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کوئی سروکار نہ ہو۔ یہ بالکل غلط انداز ہے۔ ہر وقت، ہر موقع پر ہمارے دلوں میں یہ محبت اس طرح جامع ہونی چاہیے کہ کسی بھی ایک بات سے کسی دوسرے کی گستاخی کو نہ سمجھا جائے۔ ایک طرف اظہار محبت ہو رہا ہے لیکن اظہار محبت کا ایسا انداز ہو کہ دوسری طرف وہ محبت ختم ہو رہی ہے، یہ بالکل کم فہمی ہے، کم ظرفی ہے، دین کے بارے میں یہ ناقص مطالعہ ہے، اور لوگوں کی نفسیات سے یہ ناواقفیت ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کا مزاج کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی بات کو سن کر کس طرح کا مطلب لیتے ہیں۔ تو یہ لیڈروں کی ذمہ داری ہے، یہ رہنماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ پیر حضرات کی ذمہ داری ہے، یہ ان مقتداؤں اور پیشواؤں کی ذمہ داری ہے جن کا اپنا اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے۔ تو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو جوڑ کر رکھیں، اور ایسا پیغام سوشل میڈیا سے نشر کریں جس میں محبت کا پیغام ہو، جس میں عقیدت و احترام کا پیغام ہو۔ کسی کے لیے محبت تو کسی اور ہستی کے لیے کوئی نفرت کا، کوئی دوری کا، کوئی ہلکے سے بھی گستاخی کے عنصر کا اور پہلو کا کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں ہونا چاہیے۔ تو محرم الحرام کا آغاز جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت سے ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی بیان کیا جائے، اور حضرات اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کو بھی بیان کیا جائے، اور واقعہ کربلا کے ضمن میں جو مقاصد ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے، اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت ایمانی ہے اس کا بھی برملا اظہار کیا جائے۔ تو ہر وہ چیز بیان کی جائے جس میں سننے والوں کے لیے سبق ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے بزرگوں سے وابستہ بھی رہیں اور ان کی سیرت سے فائدہ بھی اٹھائیں اور پھر اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق سنواریں۔ تو میں نے ایک بات آپ سے عرض کی، آپ پھر اس کو سمجھیں جہاں سے میں نے اس بات کو شروع کیا، کہ ایک ہے فضیلت کو بیان کرنا،
ایک ہے شان کو بیان کرنا اور ایک ہے اس پہلو کو بیان کرنا، سیرت کے ان گوشوں کو بیان کرنا جن کی وجہ سے ان ہستیوں کو یہ فضیلت ملی ہے، جن کی وجہ سے ان ہستیوں کے کردار کو اللہ پاک نے بلند فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں ان کی شان بیان کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ تو وہ اعلیٰ اخلاق اپنائے جائیں، وہ عظیم اوصاف اپنائے جائیں جن کو اپنانے کے بعد انسان کی سیرت بلند ہوتی ہے، انسان کے کردار کا معیار بلند ہوتا ہے، اور مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا معیار اور ایمان جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور اس کو قبولیت ملتی ہے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے پہ آئیں تو یہ بھی ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو سمجھ لیں تو اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں خدا سے خود نبی نے مانگا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، باقی بھی بے شمار احادیث ہیں، لیکن اس نقطے کو پکڑیں کہ آخر ان کا مقام اتنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ میرے مالک میرے دین کو عمر مل جائے، اگر میرے دین کو عمر مل جائے تو میرے دین کو تقویت مل جائے گی۔ تو جسے دعائیں مانگ کر آپ علیہ السلام نے رب سے لیا ہو، آپ خود بتائیں اس ہستی کے فضائل، اس ہستی کے کمالات کوئی تھوڑے تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس نقطے کا جو حاصل ہے نا، جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں، یعنی رسول کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ باقی سب حضور کا ارادہ کرنے والے اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کا ارادہ کرنے والے۔ تو یہ مرید رسول اور مراد رسول میں بڑا حسین اور خوبصورت فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی وجہ سے اجاگر ہوتا ہے۔ باقی ان کے قدموں کی چاپ سن کر شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ باقی ان کا مقام یہ بھی ہے کہ سرکار فرمائے میرے بعد اگر کوئی منصب نبوت کا اہل ہوتا تو وہ حضرت عمر تھے، لیکن میرے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ لیکن نبی والے جو اوصاف ہوتے ہیں، جو اوصاف نبی کو نبی بنا دیتے ہیں، اللہ جنہیں منصب نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، وہ سارے اوصاف باطنہ دیکھ کر، کمالات باطنیہ دیکھ کر، وہ سارے کمالات اور اوصاف جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ان کا مقام بہت ہے، ان کا مرتبہ بہت ہے، لیکن ہم نے اس دور میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے وہ سننا ہے یا وہ سنانا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ان ہستیوں کے ایام وصال پر جو ان کی سیرت کا تذکرہ چھیڑ بیٹھتے ہیں، جمعے کے خطبے کا انتخاب کرتے ہیں، مخصوص خطبہ ان کے نام کرتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف واہ واہ نہیں ہوتی، وہ باتیں نہیں ہوتی جن سے کوئی ہماری بلے بلے ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سنانے والا بھی ان کی سیرت سے سبق حاصل کرے، سننے والے بھی ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے ایک اہم بات، انتہائی اہم بات، جو ہم سب کو انفرادی طور پر بھی جس کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی ذات میں با کمال بن سکتا ہے، اس کے دونوں جہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک نسخہ ایسا ہے، اور آپ علیہ السلام نے وہ سب سے پہلا سبق اپنی امت کو پڑھایا، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پڑھایا، اور وہ تھا خشیت الہیہ کا، خوف خدا کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جیسے جرأت و بہادری کے آپ واقعات سنتے ہیں، ایک بے خوف و خطر ہونے کے آپ واقعات سنتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اگر خوف تھا تو وہ رب کا خوف تھا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ حق گوئی میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے پھر وہ دین پر عمل کرنے میں کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہیں پالتا۔ اس کو کہتے ہیں لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی، وہ کلمہ حق کو سر عام بلند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو وہ بھی اس لیے بات ہے کہ ان کے دل میں اگر خوف تھا تو صرف اور صرف اپنے رب کا خوف تھا اور کسی طاقت کا خوف نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ذرا سنیں، جو کئی سیرت نگاروں نے آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، فقیر بھکاری آیا، وہ دیہاتی شخص تھا لیکن وہ شاعر بلا کا تھا۔ وہ جب بات کرتا تھا فی البدی جیسے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اپنی بات کو شاعری کے انداز میں ہی بیان کرتا تھا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ یا عمر الخیر جزیت الجنہ اقسم بناتی و امہن اقسم باللہ لتفعلن، اس طرح وہ پورے ایک الفاظ ہیں، جملہ بندی ہے۔ کہتا ہے کہ اے خیر والے عمر، خدا تجھے جنت عطا فرمائے، میری بچیاں اور میری بیوی بچیوں کی ماں تیرے سامنے ہے، میں ضرورت مند ہوں، ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑے ضرور پہنا، اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے اللہ کی قسم تو مجھے خالی واپس نہیں لوٹائیں گے۔
آپ مجھے محروم نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے انداز گفتگو سے، اس شاعری والے لب و لہجے سے بڑے حیران ہوئے، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر اس نے ایک جملہ بولا۔ بظاہر وہ شاعری کا انداز تھا، لیکن یوں سمجھے میں کہتا ہوں کہ شاید اس کو بھی پتہ تھا کہ دکھتی رگ کون سی ہے، مجھے ہاتھ کس پہ جا کے رکھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ موقف المسئول بینہن اما الی نار و اما جنہ، اگر ایسی بات ہے آپ ہمیں خالی لوٹائیں گے تو پھر ایک روز حشر کا بھی برپا ہونا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، میری بچیوں کے درمیان میں رب تمہیں کھڑا کر کے سوال کرے گا، عمر یہ بچیاں تیرے دور خلافت میں جب تو حاکم وقت تھا تیرے پاس آئی تھیں؟ اما الی نار و اما جنہ، اے عمر جنت اور دوزخ کے فیصلے بعد میں ہوں گے، پہلے رب کے اس سوال کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ جیسے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی، آپ کے ساتھ غلام تھے جو عام طور پر ساتھی ہوتے تھے، ان کا نام حضرت اسلم تھا، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اس بات کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ داڑھی جو ہے وہ بھیگ گئی آنسوؤں سے، اور اپنا جو کرتا تھا نا، جو زیب تن کیا ہوا تھا اس وقت جیسا بھی تھا، اس کو اتارا۔ غلام کہتے ہیں مجھے دیا اور کہا کہ جا کر اس منگتے کو دو اور کہو کہ عمر کے پاس یہی کچھ ہے جو تجھے دے دیا ہے، خدا کے لیے خدا کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہیں لگانا۔ حاکم وقت 22 لاکھ مربع میل سلطنت، کیا ایران سے مصر تک جو آج جنگیں چھڑ چکی ہیں، مصر سے عراق تک، یہ سارے علاقے عرب کی سب سے بڑی جو آج کل ریاستیں ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی فتوحات کے مالک، سلطنت کے مالک، یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نبی نے میری کیا شان بیان کی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان سے مجھے جنتی کہا ہے، تو مجھے محشر کا خوف دلا رہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو نے نبی کی یہ شانیں نہیں سنی جو میرے لیے میرے نبی نے فرمائی؟ نہیں، یہ انداز ہی غلط ہے، یہ آپ کو انداز کہیں کسی صحابی کی زبان سے نہیں ملے گا، یہ دین کا فہم ہی نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ ان کی جتنی شان بڑھتی گئی ان کے دل میں خدا کا خوف اتنا بڑھتا گیا، ان کو پتہ تھا یہ احساس ذمہ داری ہے جس کے ایک ایک قدم پر ہم نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ تو یہ وہ اصل نسخہ تھا جنہوں نے ان ہستیوں کو اس کردار پر پہنچایا ہے۔ یہ مہاتما گاندھی جو ہندوستان کا یوں سمجھے بابا قوم ہے، وہ کہا کرتا تھا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کے اندر وہی طرز حکمرانی کامیاب ہو سکتا ہے جو طرز حکمرانی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا تھا۔ اور آپ کو میں وہ کتاب دکھاؤں جو ہندوستان کے سب سے پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے لکھی ہے، اس نے پورا ایک چیپٹر، پورا ایک باب حضرت ابوبکر عمر خلفائے راشدین کے اوپر لکھا ہے، اور وہ آپ الفاظ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے، غیر مسلم ہو کر، ہندو ہو کر وہ حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کی مثالیں اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بدقسمتی سے نہ ہم نے سیکھا انفرادی طور پر، نہ ریاستی سطح پر ہمارے ایوانوں تک حضرت عمر کے یہ انصاف پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک علاقہ جس کو آج ہم آذربائیجان بولتے ہیں نا، یہ اصل اسلامی عربک گرامر کے حوالے سے اس کا نام اذربیجان ہے، اذربیجان، ہم اس کو آذربائیجان بولتے ہیں۔ چلیں آپ کے آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب یہ علاقہ فتح ہوا نا تو عتبہ بن فرقد جو سپہ سالار تھے، انہوں نے خوشی میں ایک مخصوص ڈش میٹھی وہ بنوا کر حضرت عمر کے پاس اپنے غلام کو دے کر بھیجی، چمڑے کے اندر لپیٹ کر۔ آپ نے جب اس کو چکھا تو فرمایا ان ھذا لطیب، یہ تو بڑی عمدہ چیز ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ عمدہ کھانا تمام مجاہدین اور جو مسافر ہیں سب نے مل کر کھایا ہے، سیر ہو کر کھایا ہے، خوش ہو کر کھایا ہے؟ غلام نے جواب دیا نہیں حضور، سپہ سالار نے صرف اور صرف آپ کے لیے یہ عمدہ ڈش فتح کی خوشی کے اندر بھیجی ہے۔ آپ نے خط منگوایا، خط لکھا، خط کا میٹر کیا تھا، خط کا متن کیا تھا، سنیں یہ الفاظ۔ آج مراعات لینے والوں کو کیا پتا، یہ لوگ جب جائیں تو ایوانوں میں بیٹھ کر ایسے بل پاس کریں کہ اپنے سارے قرضے اتروا کر جائیں، معاف کروا کے جائیں، اور جناب IMF کے قرضے اگر اتاریں تو جناب غریب آدمی بجلی کے بلوں سے اور پٹرول سے اتاریں۔ الفاظ سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جواب دیا، فرمایا لیس من قدی کا ولا من قدی امی کا ولا من قدی ابی کا، نہ یہ تیری کمائی ہے نہ یہ تیرے ماں باپ کی کمائی ہے، کس کی اجازت سے تو نے بیت المال کا پیسہ خرچ کیا ہے؟ یہ بیت المال کا جتنا مال ہے یہ عوام کے ہمارے پاس امانت ہے۔ واپس بھیج دیا اور کہا عمر وہی کھائے گا جو غریب آدمی سارے کھائیں گے، انہیں کے ساتھ وہی سادہ کھانا میں کھاؤں گا۔ اس طرح حفاظت کی گئی ہے بیت المال کی، اس عدل و انصاف کو جو ہے وہ عوام کے اوپر، رعایا کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات پر نافذ کیا ہے تو رعایا پر بھی نافذ ہو گیا۔ تو آج کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کی خشیت الہی والی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہوں، اور ان کے عدل و انصاف کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہوں، یہ وہ مثالیں جس کی ہر دور میں ضرورت ہے، بھلے جتنی بھی صدیاں بیت جائیں، لیکن اگر ہم یہ اپنائیں گے، اپنی ذات سے اگر شروع کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں گے، تو پھر اس کی برکتیں بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کی سیرت کے مطابق عمل